السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک مراقبہ میڈیٹیشن اس کا ہے۔ اس سیشن میں ہم آپ کو میڈیٹیشن یا مراقبہ اس کے متعلق میکسیمم انفارمیشن فراہم کریں گے تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ اس مشق کو آپ بخوبی انجام دے سکیں۔ مراقبہ اس کا لفظی مفہوم نگرانی کے ہیں۔ نگرانی اپنے خیالات کی جاتی ہے، نگرانی اپنے دل کی جاتی ہے۔ اس مراقبے کا جو مین ایم ہے وہ ارتکاز توجہ ہے۔ سادہ الفاظ میں اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دینا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ تمام مذاہب میں رائج ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ روحانی حواس کو بیدار کرنے کے لیے بھی ارتکاز توجہ کی مشق کی جاتی ہے، وہ بھی مراقبے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لیکن صوفی میڈیٹیشن میں پوائنٹ آف کنسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی حضوری ہے، بارگاہ الہی میں حضوری ہے، یا علم حضوری کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مراقبہ کیسے کیا جائے اور اس میں خیالات کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی ذہن مختلف خیالات کا منبع ہے۔ انسانی ذہن میں ایک دن میں تقریباً 6000 سے زیادہ خیالات کی آمد و رفت رہتی ہے۔ ان میں خیالات کی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، اور اس میں اچھے خیالات بھی شامل ہیں، برے خیالات بھی شامل ہیں۔ انسان جس خیال کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے تو وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس لیے اپنے خیالات کو پیوریفائی کرنے کے لیے مراقبے کی مشق کی جاتی ہے۔ یہ مشق اس لیے بھی کی جاتی ہے تاکہ آپ کو اپنی زندگی میں ارتکاز حاصل ہو، آپ کی توجہ فوکسڈ ہو، آپ اپنے دنیاوی اور روحانی معاملات میں اس توجہ سے مدد حاصل کر سکیں۔ انسانی ذہن میں بے شمار خیالات بے اختیار ہر لمحہ آتے رہتے ہیں۔ ان خیالات کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے سب سے اہم مشق مراقبے کی ہی ہے۔ ارتکاز توجہ کے لیے ڈیفرنٹ ایکسرسائزز، ڈیفرنٹ مشقیں کی جاتی ہیں، جن میں شمع بینی ہے، چاند بینی ہے، سورج بینی ہے، کچھ لوگ آگ کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں سب سے بہتر ارتکاز توجہ کے لیے جو مشق ہے وہ مراقبہ ہے۔ اسلامک پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ آئیے اب آپ کو ایک صحیح بخاری کی باب ایمان سے حدیث سناتے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان اور قیامت کے متعلق۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتبہ احسان میں یہ فرمایا تھا کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حاصل نہ ہو تو گمان یہ رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ توجہ کے بغیر عبادت بھی ممکن نہیں ہے۔ دعا بھی وہ قبول کی جاتی ہے کہ جو توجہ کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے اس توجہ کو حاصل کرنے کے لیے مراقبے کا سہارا لیا جاتا ہے، اور مراقبے کے ذریعے ہی منزل تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ مراقبہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ میں بات پھر رپیٹ کر دوں کہ مراقبہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، منزل نہیں ہے۔
مراقبے میں اپنے ظاہری حواس کو بند کیا جاتا ہے، دنیا سے تعلق کچھ لمحوں کے لیے توڑ لیا جاتا ہے اور اپنی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ مراقبے کے دوران آپ نے جگہ ایسی چننی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو۔ آنکھیں آپ نے بند رکھنی ہیں۔ اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ کمرے میں اندھیرا ہو، یا ایسا ممکن نہ ہو سکے تو اپنے چہرے پہ آپ کپڑا رکھ دیں۔ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی مکمل طور پہ ریلیکس ہو۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے 1 منٹ کم از کم آپ نے اپنے سانس کو بحال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے میکسیمم سانس اپنے پھیپھڑوں میں بھرنا ہے اور اس کو ریلیز کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آکسیجن زیادہ ملے گی اور آپ کی باڈی زیادہ ریلیکس اور انرجی میں ہوگی۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے۔ بیٹھنے کا جو پوسچر ہے یا آسن جسے کہتے ہیں، وہ آپ چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ دو زانو ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے کرنا چاہیں یا صوفے پہ بیٹھ کے کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فیزیبل ہوگا۔ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے جو ہم سانس کی ایکسرسائز کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ناک سے میں سانس اب لوں گا اور منہ سے اس سانس کو ریلیز کروں گا۔ میں نے سانس اپنے پھیپھڑوں میں بھرنی ہے اور اسے کچھ دیر کے لیے ہولڈ کرنا ہے، کچھ اس طریقے کے ساتھ۔ پھر میں ڈیپ بریتھ لوں گا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے سانس کو بحال کرنا ہے۔ یہ آپ 1 منٹ بھی کر سکتے ہیں یا جتنی آپ کی کیپیسٹی ہو، جس میں آپ فیزیبل یا کنوینئنٹ سمجھتے ہوں، اتنی بار آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مراقبہ شروع کرنا ہے۔ مراقبے کا بھی سٹنگ پوسچر جو ہے یا آسن جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہیں، دو زانو ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کرسی کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کی کمر جو ہے وہ اسٹریٹ ہوگی۔ کمر اسٹریٹ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انرجی کی جو ٹریولنگ ہے وہ بآسانی ہو۔ اس کے لیے آپ نے کمر کو تو سیدھا رکھنا ہے، لیکن باڈی میں تناؤ اتنا نہ ہو کہ آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں اور آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہ ہو۔ اگر آپ دیوار سے ٹیک لگانا چاہتے ہیں تو ٹیک بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن ٹیک اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کو سپورٹ مل سکے بیٹھنے کی۔ اگر آپ زیادہ سپورٹ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے اور مراقبے سے ہٹ کر آپ سونا شروع کر دیں۔ تو اس لیے صرف آپ نے اس حد تک سپورٹ لینی ہے جس میں آپ کمفرٹیبلی بیٹھ سکیں اور اپنی توجہ کو مرکوز کر سکیں۔ مراقبے کا سٹنگ پوسچر اس طریقے سے ہوگا۔ آپ نے آنکھیں اپنی بند رکھنی ہیں، سر اپنا اسٹریٹ رکھنا ہے، ہاتھوں کو آپ کھول کے بھی رکھ سکتے ہیں یا سمیٹ کے بھی ایسے رکھ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو۔ آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آنکھوں کے اوپر کوئی روشنی یا لائٹ نہ پڑے۔ اب آپ نے اپنے سانس کو بحال رکھنا ہے۔ آپ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنے خیالات کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ نے کسی خیال کو
نہ لے کر آنا ہے اور نہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی خیال چلا جائے۔ خیال آتے جاتے رہیں گے، آپ نے صرف اپنی توجہ کو ایک پوائنٹ پر مرکوز کرنا ہے۔ خیالات کو آتے جاتے دیکھتے رہیے۔ جب آپ ان خیالات کو اگنور کرنا شروع کریں گے تو آبویسلی جو خیالات آپ اگنور کر رہے ہیں وہ ریپیٹیشن میں آپ کو نہیں آئیں گے۔ یہاں پر اپنا خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ کی باڈی بھی ریلیکس رہے اور آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس ہو۔ شروع میں آپ کو بے شمار ریزسٹنس فیس کرنی پڑے گی، باڈی کی طرف سے بھی اور مائنڈ کی طرف سے بھی۔ وہ اس وجہ سے کہ باڈی ابھی اس کی عادی نہیں ہے اور مائنڈ بھی اس چیز کا عادی نہیں ہے کہ وہ خیالات کو ڈائیورٹ کرے یا ان کو چینج کرے۔ یہاں پر اپنے سانس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے سانس پہ توجہ کریں، سانس انہیل کرتے ہوئے اور ایکسہیل کرتے ہوئے۔ اگر آپ سانس پہ بھی توجہ کریں گے تو آپ کو جو ایکسٹرا خیال آ رہے ہیں، ایکسٹرا تھاٹس ہیں آپ کی، وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مراقبے میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں، تو شروع میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو بے شمار خیالات آ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کو کوشش کافی کرنی پڑے گی۔ لیکن مراقبے کا مزہ ہی یہ ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے ان خیالات کی آمد و رفت کو نہیں روکنا، آپ نے صرف ان کو اگنور کرنا ہے۔ جو ہی آپ انہیں اگنور کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ خیال کم سے کم ہونے شروع ہو جائیں گے اور کچھ ہی عرصے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے خیالات کی آمد و رفت بہت کم ہو چکی ہے۔ جو آپ کا ذہن خالی ہوگا، آپ ان خیالات سے جان چھڑوا لیں گے تو آپ حقیقت کی طرف رجوع کریں گے، آپ کی کنیکٹیویٹی یونیورسل پاور کے ساتھ ہو جائے گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہمیں بے شمار خیالات آتے ہیں، لیکن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ دوران سجدہ آپ کو خیالات بہت کم آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، آپ کی آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ مکمل طور پر رب کی طرف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سجدے میں ہی انسان کو رکعت طاری ہوتی ہے، جو عطائے پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے وہ بھی سجدے کی حالت میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہی پیٹرن جو ہے وہ مراقبے میں ہے کہ آپ جب دنیا سے کٹ کر بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، آپ کی سوچ یہ ہوگی، آپ کا ایم یہ ہوگا کہ میں ارتکاز توجہ اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میں اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکوں، توجہ کے ساتھ پرفارم کر سکوں، تو آپ کو اس میں الٹیمیٹ کامیابی حاصل ہوگی۔ مراقبے کا ایز سچ کوئی خاص وقت نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی ٹائم پہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ جو لوگ اپنی روحانی بالادگی چاہتے ہیں، روحانی مراتب طے کرنا چاہتے ہیں، روحانی مشاہدات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین وقت تہجد کا ہے یا صبح کا وقت ہے۔ اگر اس ٹائم پہ کیا جائے تو آپ کو بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ مراقبے کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے؟ شروع میں آپ نے باڈی اور مائنڈ کے اوپر زور آزمائی نہیں کرنی، اس لیے شروع میں آپ کے مراقبے کی ڈیوریشن 2 منٹ سے 5 منٹ تک کافی ہے، لیکن گریجولی آپ اس کو انکریز کرتے جائیں گے
اور 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ تک اس کو لے جائیں۔ مراقبے کا کوئی لمٹ نہیں ہے، جب آپ گہرائی میں اتریں گے تو کئی گھنٹے آپ کو چند لمحے محسوس ہوں گے۔ اس لیے مراقبے کی لمٹ اس طرح کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر آپ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ مراقبہ کی یہ سٹیج جو ہے یہ آپ کی بیس ہے۔ آپ کی بیس جتنی سٹرونگ ہوگی آپ اتنی ہی روحانی ترقی حاصل کریں گے، کیونکہ مراقبے کے ذریعے ہی آپ اپنی باطنی آنکھ کھول سکتے ہیں، جسے تھرڈ آئی کہا جاتا ہے۔ آپ ساؤنڈ آف سائلنس، جسے صوت سرمدی بھی کہتے ہیں، اس کو بھی اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ذریعہ بھی مراقبہ ہی ہوگا۔ یہ تمام مراحل آپ طے کر سکتے ہیں بشرط کہ آپ نے اپنی بیس کو سٹرونگ کیا ہوا ہو، ادروائز ان چیزوں کو اچیو کرنا بہت مشکل ہے۔ مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو ڈیورنگ بریک بھی آپ اسے پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو ڈیورنگ ٹریولنگ بھی آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، اپنے آفس میں بھی کر سکتے ہیں، جس جگہ آپ کاروبار کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں چند منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں۔ انسان اس کھوج میں رہتا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جاؤں گا۔ اس قسم کے سوالات کی کھوج میں انسان رہتا ہے۔ ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے یا اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں پر رب نے روحوں سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا کہ ہاں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ کچھ لوگ مراقبے کے دوران اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں، اس لیے کہ بیرونی آوازیں ان کو نہ آئیں یا ان سے ڈسٹرب نہ ہوں، لیکن میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو اس ڈگر کے اوپر لے کر آنا ہے کہ وہ اتنا سٹرونگ ہو، اتنا یکسو ہو، اتنا متوجہ ہو کہ باہر کی کوئی آواز اسے محسوس نہ ہو۔ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ کی بیس سٹرونگ ہو جائے گی تو مراقبہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہی کیا جائے۔ جب آپ کی بیس سٹرونگ ہوگی، آپ کو ارتکاز توجہ حاصل ہو جائے گا، تو آپ کھڑے ہو کے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، لیٹتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، دوران ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ڈرائیونگ ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے آپ کی توجہ کی۔ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آس پاس کی گاڑیوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، جو گاڑی آپ سے آگے ہے یا پیچھے ہے اس پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ آپ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، یا ٹیپ کے اوپر کوئی میوزک قوالی کچھ بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو سائملٹینیسلی آپ ڈیفرنٹ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اپنے راستے کے اوپر ہوتی ہے، روڈ کے اوپر آپ کی توجہ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ یہی توجہ، یہی ارتکاز آپ کو مراقبے میں چاہیے، اور یہ ایک سمپل ایکسرسائز ہے۔ جتنا آپ اس کو استقامت کے ساتھ کریں گے، ریگولر کریں گے، اتنا ہی اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے مراقبہ کیا، ہم نے کنٹینیوسلی کیا، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مراقبہ سمپل ایکسرسائز نہیں ہے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ۔ جب تک آپ کا لائف سٹائل اس کے لیے سپورٹیو نہیں ہوگا تو آپ کو پازیٹیو ریزلٹس نہیں مل سکیں گے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ مراقبے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم کھائیں، کم سوئیں اور کم گفتگو کریں۔ کم کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا کھائیں جتنی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے۔ کھانے میں بھی احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھائیں۔ آپ مسالہ جات، تیز نمک اور اس قسم کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہم پیتے ہیں وہ آپ نہ پئیں۔
سونے کا پیٹرن جو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی کم از کم جو ہیومن باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 6 گھنٹے کی نیند وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ کم بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مراقبے میں جو انرجی حاصل کریں گے تو فضول گفتگو کی وجہ سے آپ کی وہ انرجی ویسٹ ہو جائے گی اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بولنا اپنی ضرورت کے تحت ہے، بس جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی آپ کی ضرورت ہے اتنا آپ بولیں۔ بغیر ضرورت کے بولیں گے تو آپ کی انرجی ویسٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو اپنا لائف پیٹرن بھی اس کے ساتھ ساتھ چینج کرنا پڑے گا۔ مراقبے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ کو ارتکاز توجہ حاصل ہوگی، جو کہ آپ کی زندگی کے باقی امور کے لیے بھی اور آپ کی عبادات کے لیے بھی بہت سود مند ہوگی۔ آپ نے آؤٹ آف باکس آئیڈیاز کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں؟ ایسی چیز جو پہلے دنیا میں موجود نہیں تھی لیکن ایجاد کی گئی۔ یہ خیال کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کیسے آیا؟ اس کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ایسے خیالات صرف اس وقت آ سکتے ہیں جب انسان کی کنیکٹیویٹی یونیورسل پاور اللہ کے ساتھ ہو۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رائٹرز، پوئٹس یا آرٹسٹ جب کوئی شاہکار تخلیق کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ ایک خاص وقت میں، خاص ٹرانس میں بیٹھ کر لکھتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کی کنیکٹیویٹی یونیورسل پاور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں، نیو آئیڈیاز بھی وہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ مراقبے میں اسپیڈی گین چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ بہت جلدی آپ کو مل جائیں یا آپ کو روحانی بالیدگی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ مراقبے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی پر بھی توجہ دیں۔ مراقبے کے دوران ہی آپ ذکر الہی کریں۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماتھے کے سینٹر میں اس جگہ کے اوپر اسم ذات اللہ کا تصور کریں۔ اس سے ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کا مراقبہ عبادت میں شمار ہوگا، اور جب آپ کی توجہ اپنے ماتھے کے اس مقام کے اوپر ہوگی تو آپ کی تھرڈ آئی بھی اوپن ہونی شروع ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سانس اندر کی طرف لیں تو آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام آپ کے سانس کے ساتھ اندر جا رہا ہے۔ جب آپ سانس کھینچیں تو آپ یہ خیال کریں کہ اللہ، اور جب آپ سانس ریلیز کریں، ایکسیل کریں، تو آپ نے خیال ہو کا کرنا ہے۔ یہ ایسے ہوگا، اللہ ہو۔ سانس اپنی رفتار پہ ہی رہے گا، آپ نے خیال میں سانس کے ساتھ اللہ ہو کا ذکر کرنا ہے۔ سانس اندر جائے تو اللہ، اور جب باہر نکلے تو ہو۔ اس میں آپ کا ذکر بھی ہوگا، روح کی بالیدگی بھی حاصل ہوگی، اور آپ کی کنسنٹریشن مزید بہتر ہو جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کے نام کو محسوس کریں کہ دل کی دھڑکن اللہ کا نام لے رہی ہے، یا دل کے اوپر خیال سے آپ نے اللہ کا اسم ذات اللہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو روحانی بالیدگی، روحانی ترقی اور آپ کے مشاہدات کھل جائیں گے۔ اس سے آپ کو کشف بھی حاصل ہو جائے گا، تو آپ ایک گو میں اپنے ڈیفرنٹ چیزوں کو کور اپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ مراقبے کے ساتھ ساتھ آپ ذکر الہی بھی کریں، تاکہ آپ کی مائنڈ، آپ کی باڈی اور آپ کی سول، آپ کا جسم، روح اور ذہن ترقی حاصل کریں،
اور روحانی مشاہدات میں اضافہ ہو، آپ کو روحانی ترقی حاصل ہو اور آپ اپنے زندگی کے باقی امور میں بھی کامیاب ہوں۔ شکریہ۔